سر میں چور نہیں ہوں، میں نے بہت مجبوری میں یہ پیسے چوری کیے تھے۔ میں شادی کے 1 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر نشئی تھا جو نشے کی حالت میں ہی مر گیا تھا۔ اب میرا ایک بیٹا ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے پورے 5 لاکھ ہسپتال میں جمع کروانے تھے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ مر جائے گا۔ خدا کے لیے یہ پیسے مجھے دے دیں۔ وہ مینیجر کے پاؤں پکڑے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، لیکن مینیجر کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے مالک کے کمرے میں لے گیا، لیکن مالک پر نظر پڑتے ہی اس کا جسم پتھر کا ہو گیا، کیونکہ وہی تو اس کا نشئی شوہر۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنے معصوم بیٹے کو گود میں اٹھائے شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال کی ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، لیکن بازوؤں میں تھاما ہوا وہ ننھا وجود اس کے حوصلے کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ بچہ بے سدھ تھا، سانسیں مدھم۔ وہ کبھی بچے کے چہرے کو دیکھتی تو کبھی ہسپتال کے بڑے سے گیٹ کو، جس سے گزر کر تنہا اندر جانے کی ہمت جٹا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا میرے لال کو۔ اس نے خود سے سرگوشی کی اور لمبا سانس لے کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بالآخر اندر داخل ہوئی۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، مگر اس چادر تلے اس کا بھرپور جوان جسم زمانے کی نظروں سے چھپ سا گیا۔ تاڑتی نظروں کے مفہوم کو ایک عورت سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ وقت ان باتوں پر دھیان دینے کا نہیں تھا۔ وہ ان سب نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ وہ کانپتی ہوئی کاؤنٹر تک پہنچی۔ پلیز میرا بیٹا دیکھ لیں۔ مگر نرس نے ایک لمبی سی بانسی لی اور سخت آواز میں بڑبڑائی، بیٹھ جاؤ بی بی، شور نہیں کرو، نمبر پر بلا لیں گے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ یہ بات سمجھ گئی تھی کہ اس کے بچے پر توجہ دینے والا کوئی نہیں تھا، البتہ وہ سراپے حسن تھی اور بالکل تنہا تھی، جیسے کئی آنکھیں پلٹ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئیں۔ مارے گھبراہٹ کے اس نے نقاب کیا ہٹایا کہ اس کے بغیر میک اپ کے خوبصورت چہرے پر گلابی ہونٹ اور ہرنی جیسی سبز آنکھوں میں ڈر، پریشانی اور تھکن دیکھنے کے باوجود پاس سے گزرنے والے حیران رہ جاتے۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے ہاسپٹل آئی تھی کیونکہ یہ اس کے گھر کے نزدیک تھا، اور اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائے۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ اس نے بچے کے وجود کو اپنی چھاتی سے اور قریب کر لیا، لیکن وہ کمزور نہیں پڑی۔ اس کے قدم دوبارہ حرکت میں آئے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، خدا کے لیے، میرا بچہ سانس نہیں لے رہا۔ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ اس کا شوہر سن کر ایک ڈاکٹر کا سر اٹھا، سفید کوٹ، گلے میں اسٹیتھوسکوپ، ماتھے پر ہلکی سی شکن۔ وہ پہلے دور سے اسے دیکھ رہا تھا، اب نزدیک آ کر انایا کو غور سے دیکھنے لگا۔ چادر کے اندر سے اس کا بھرا بھرا نوخیز جسم تو نمایاں تھا ہی، مگر تیز چلنے کی وجہ سے چادر کے اندر اس کے سینے کا اتار چڑھاؤ، پسینے سے بھیگے گال اور اس کے گلابی ہونٹوں کی کپ کپاہٹ پر ڈاکٹر کی بھوری آنکھیں جم سی گئی تھیں۔ محترمہ، اپنے عقب سے ایک آواز آئی تو وہ فوراً اس طرف پلٹی۔ سامنے ایک اونچے لمبے قد کا مرد کھڑا تھا، سفید کوٹ سے ڈاکٹر لگ رہا تھا۔ میں بچوں کا سینئر ڈاکٹر ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ مگر اس کی آنکھیں کسی بھیڑیے کی طرح تیز تھیں۔ انایا نے یکدم نظریں چرا لیں، پھر وہ مڑا اور ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے دروازے کے پاس رک کر اس نے اپنی گردن موڑ کر انایا کی طرف جب دیکھا تو جانے کیوں انایا کو اپنے پورے بدن پر چیونٹیاں سی دوڑتی محسوس ہوئیں، لیکن ہائی یہ ممتا کی مجبوری، کیا نہ کرتی۔ اندر داخل ہو گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو اس نے دروازہ ایک دم سے بند کر لیا اور بچے کو ٹیبل پر لٹانے کا حکم دیا، جسے بلا چون چراں مانتے ہوئے انایا نے ٹیبل پر ارغمان کو لٹا دیا۔ وہ فکر مندی سے اس کے سرہانے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بچے کا چیک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ انایا کو بھی کن اکھیوں سے دیکھنے لگا۔ انایا کو اس ڈاکٹر کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے اور جسم پر محسوس ہوتے ہی اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔
डॉक्टर काफी होशियार था, एकदम से संभल गया और फिर बोला, क्या मसला है इसे? वो अटकते अटकते बोली, मैं जब घर गई तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बेसुध पड़ा था। डॉक्टर ने अनाया पर नजरें गाड़ी, जिसका दूधिया रंग, गुलाबी होंठ जो रो रोकर और ज्यादा सुर्ख हो चुके थे, डॉक्टर की जान निकाल रहे थे। उसकी जुबान बेसाख्ता अपने लबों पर फिर गई। वो जितनी देर बोलती रही, डॉक्टर बच्चे की बजाय उसे तकता रहा। उसकी नजरों में छाई हुई गहरी हवस साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी नजरों से ही उसे चीर फाड़ कर खा जाएगा। अनाया ने अपना सर काफी हद तक झुका लिया था ताकि उसकी नजरों का सामना ही ना करना पड़े। अलबत्ता चादर से निकलने वाले उसके माथे के पास से बालों की लिटें उसके खूबसूरत चेहरे पर फैल गईं, लेकिन वो अपने बेटे को तकती जा रही थी। मेरा बेटा, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए, उसने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए रुंधे लहजे में कहा। तो डॉक्टर ने एक नजर बच्चे पर डाली और फिर नजरें फौरन अनाया के चेहरे पर मजबूर कर लीं। ये तुम्हारा बच्चा है? वो हैरत से बोला, तुम तो शादीशुदा ही नहीं लगती, खुद बच्ची हो अभी। अनाया का वजूद थरथराया। वो लम्हे भर के लिए साकित हो गई। क्या उम्र है तुम्हारी? डॉक्टर उसे पुरशौक नजरों से देखते हुए बोला, 19 साल की हूँ मैं। मेरा बेटा है ये, प्लीज इसके बारे में बताइए ना, इसे क्या हुआ है? उसकी आंखों में उम्मीद और बेबसी थी। 19 साल, वो जेरे लब बुड़बड़ाया, अभी तो बहुत कम सिन हो, इतनी जल्दी शादी का शौक क्यों चढ़ा था? उसकी निगाहें अनाया की चादर के किनारे से उसके गले की तरफ सिरक गईं, जहां पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। अनाया उसकी नजरों का अपने बदन के गिर्द तवाफ देखकर सहम सी गई। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को देखें, खुदा के लिए, ये ठीक तो हो जाएगा ना? वो गिड़गिड़ाई तो डॉक्टर ने सर हिलाया जैसे बेजार हो, मगर बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, दिल की धड़कन चेक की। इसे दाखिल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वह अस्पताल के खर्चे उठाती। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर डॉक्टर ने नरमी से पूछा, मैं इसे एडमिट कर रहा हूँ अभी से। तो वो अपने खुश्क होते हुए होंठों पर जुबान फेरते हुए बोली, इसकी एडमिशन और दवाइयों का कितना खर्चा होगा? तो डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारा शोहर कहाँ है? क्या वो भी साथ आया है? शोहर की बात पर अनाया को ऐसे लगा जैसे उसका दिल ही चीर दिया गया हो। वो नमनाक लहजे में बोली, उनकी डेथ हो गई है। उसकी आवाज कांप गई और आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारे साथ कौन आया है? तो वो एकदम से बोली, मैं अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। उसकी बात सुनकर डॉक्टर के लबों पर एक इंतहाई पुर इसरार से मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो तुम बेवा हो और ऊपर से अकेली भी हो। उसके लहजे में अजीब सी खनक थी, जिसे महसूस करके अनाया ने उसके चेहरे की तरफ देखा। तन्हाई भी नेमत होती है, इंसान जो चाहे जब चाहे आजादी के साथ कर सकता है, वरना खानदान और रिश्ते तो सिर्फ पाँव की बेड़ियां होते हैं। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वो उसके बिल्कुल मुकाबिल आकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर आई हुई बालों की लिट को अपने हाथों से एक तरफ करके उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। तो अनाया एकदम से घबराकर पीछे हटी, मगर फिर बच्चे की हालत देखकर रुक गई। प्लीज डॉक्टर, मेरा बच्चा, वो इल्तिजाया लहजे में बोली, मेरा नाम जहांगीर है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की अगर मेरा नाम पुकारे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक हो जाएगा तुम्हारा बेटा। उसने मखमूर लहजे में एक गहरा सांस लिया, मगर एक शर्त पर। अनाया की रूह कांप गई। वो तो उसके लबो लहजे से ही परेशान थी। शर्त सुनकर सहम सी गई। शर्त? उसकी आंखों में बेयकीनी थी। डॉक्टर उसके करीब हुआ। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अनाया का जिस्म लरस गया। क्या? कैसी बात? डॉक्टर ने अनाया की थोड़ी पकड़ी। अपनी हर रात मेरे नाम कर दो। अस्पताल के पास ही मेरा फ्लैट है, अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बेटा यहाँ पर दाखिल कर लेता हूँ। 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। यहाँ तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। फिर तुम्हारा बेटा भी जिंदा रहेगा और तुम भी चैन से जी सकोगी। अनाया ने बच्चे को सीने से और करीब कर लिया। नहीं, खुदा के लिए। उसकी आवाज में कर्ब था। डॉक्टर ने उसका रद्दे अमल देखकर अपने कंधे उचकाए।
फैसला तुम्हारे हाथ में है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, बच्चे की सांसें कमजोर हो रही हैं। ये प्राइवेट अस्पताल है बीबी, सरकारी अस्पताल वाले तो शायद तुम्हारे बच्चे को लेंगे भी नहीं, और अगर ले भी लिया तो उसका केस खराब कर देंगे, जबकि हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें हैं। ये 2 दिन में भला चंगा हो जाएगा और तुम्हारा टका भी नहीं लगेगा। अब सोच लो तुमने क्या करना है, मेरी बाहों में आना है या फिर अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपया दाखिला फीस जमा करवानी है। 1 लाख? उसकी जुबान थरथरा सी गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बेबसी से इधर उधर देखने लगी। अस्पताल की दीवारें, चीखते मरीज, शोरो गुल, मगर कोई नहीं था जो उसे बचा सके। डॉक्टर अब हाथ सीने पर बांधे उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, जैसे दरिंदा अपने शिकार को मुकम्मल गिरफ्त में ले चुका हो। सोच लो, ज्यादा वक्त नहीं है। अनाया का दिल चीख चीख कर जैसे मदद मांग रहा था। अल्लाह! उसने आंखें बंद कर ली और आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा, हाँ या ना। जो ही डॉक्टर ने अनाया का हाथ पकड़ा, उसका वजूद झटक सा गया, जैसे किसी जहरीले सांप ने उसे छू लिया हो। उसकी उंगलियों की गिरफ्त अनाया की कलाई पर सख्त हुई, लेकिन अगले ही लम्हे अनाया ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़वाया। उसकी सब्ज आंखों में खौफ की बजाय अब एक अजीब सी जुर्रत झलक रही थी, शायद किरदार की ताकत जो कमजोर से कमजोर औरत को भी फौलाद बना देती है। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए अपनी चादर को और ज्यादा सख्ती से अपने गिर्द लपेटा। उसके होंठ कपकपा रहे थे, दिल सीने में जोरदार धड़क रहा था, लेकिन लहजा मजबूत था। मेरे बेटे को एडमिट करें, मैं अभी पैसों का इंतजाम करती हूँ। ये कहकर वो पलटी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। डॉक्टर जहांगीर ने एक लम्हे के लिए हैरत से उसे जाते देखा, फिर इस्तज़ाया हंसी उसके लबों पर फैल गई। वो जानता था कि मर कर भी वो इतनी बड़ी रकम पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपनी शातिर फितरत से वो ये बात बहुत अच्छे से जान गया था कि वो एक गरीब घराने की लड़की है, लेकिन चूंकि बेहद हसीन है इसलिए उसका दिल आ गया था। लेकिन अनाया की आंखों के सामने अब सिर्फ अपने बेटे की सांसें ही नहीं थीं, बल्कि अब कदम कदम पर भेड़िए भी थे जो उसके जिस्म को नोचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। और वो नहीं चाहती थी कि उसकी जरा जरा सी ये कमजोरियां उन दरिंदों के हाथ में आ जाएं और वो उसके जिस्म पर अपने दांत तेज करते फिरें। ये तो इब्तिदा है, न जाने जिंदगी की कितनी बड़ी और तवील रात उसे यूं ही तन्हा अपने मसाइल से लड़ते हुए गुजारनी है। लिहाजा ये जंग वो किसी भी कीमत पर लड़ेगी, मगर कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। ये तहैया करके वो अस्पताल के बरामदे से बाहर निकली। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। अस्पताल के अहाते के बाद एक तवील सुनसान सड़क थी, जिस पर एक एक करके चंद हैवी बाइक्स और गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजर जाती थीं। उन गाड़ियों की रोशनी में अनाया की आंखें चुंधिया जाती, मगर वो रुकी नहीं। वो कदमों की रफ्तार बढ़ाते हुए सड़क के किनारे किनारे चलती जा रही थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और अंधेरे की ये खासियत होती है कि अगर आप रो भी रहे हों तो अपने आंसू भी दिखाई नहीं देते। वो मुसलसल अपने बहते हुए आंसुओं के साथ चलती जा रही थी। ये वो आंसू थे जो किसी के सामने बहाने का वक्त नहीं था। अंधेरे ने उसकी पर्दादारी कर दी थी। वो दिल में मुसलसल एक ही दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, मैं उसकी सांसों की कीमत अपनी इज्जत से नहीं दूंगी, तू मुझे अपने फैसले पर कायम रखना। उसने दिल को मजबूत किया। उसके पैरों में छाले थे, जूते पुराने और फटे हुए थे, लेकिन वो दौड़ने लगी। सिर्फ एक उम्मीद थी, अरहम खानजादा की हवेली, वही अरहम खानजादा जो उसका मालिक था, जिसके घर में वो एक नौकरानी की हैसियत से काम करती थी। उसका दिल लरस गया, लेकिन फिर ख्याल आया, बेटे की जिंदगी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो तेज तेज सांसें लेती हुई हवेली के बड़े गेट तक पहुंची। गेट के ऊपर लगी छोटी सी खिड़की को उसने जोर से बजाया तो एकदम चौकीदार ने जरा सी खिड़की खोली और फिर उस पर निगाह पड़ते ही उसने फौरन गेट का दरवाजा खोल दिया। तो अनाया जल्दी से अंदर आई। अनाया को इस वक्त देखकर चौकीदार बेहद हैरान हो गया। तुम अनाया? रात के इस पहर? उसने मशकूक नजरों से उसे देखा।
تم تو شام سے پہلے چلی جاتی ہو ہمیشہ، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ انایا نے جلدی سانس درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ بی بی نے بلایا تھا، ضروری کام ہے۔ چوکیدار کے چہرے پر شک کے تاثرات ابھرے، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ڈری سہمی سی لڑکی جو ہمیشہ جھکی نگاہوں سے بات کرتی تھی آج اس طرح بے باکی سے اندر جا رہی ہے۔ انایا اندر داخل ہوئی۔ یہ وہی حویلی تھی جس کے ہر کونے سے وہ واقف تھی، ہر راہداری، ہر کمرہ اسے یاد تھا، لیکن آج وہ ان راہداریوں میں کچھ اور تلاش کرنے آئی تھی۔ اس کے قدم دبے دبے تھے، جیسے زمین پر بچھے قالین اس کی چاپ نہ سن لیں۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ جو ارحام کی سوتیلی ماں تھیں اس وقت نہ صرف اکیلی بلکہ سوئی ہوئی تھیں۔ خوف نے ایک لمحے کو اسے جکڑ لیا، لیکن بیٹے کا چہرہ ذہن میں آتے ہی وہ پھر چل پڑی۔ ارحام خانزادہ کا کمرہ حویلی کے اندرونی حصے میں تھا، جس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے ادھر دیکھا۔ کمرے کے دروازے پر جاتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھی، ہاتھ دروازے پر رکھا تو اس کی ہتھیلی پسینے میں بھیگ گئی۔ دل جیسے حلق میں اٹک گیا ہو۔ دھڑکنوں کی آواز اتنی اونچی لگ رہی تھی کہ جیسے پوری حویلی میں گونج رہی ہو۔ اس نے ہمت کر کے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے رک کر اندر جھانکا۔ ارحام کا کمرہ خالی تھا۔ وہ شاید آج شہر سے باہر ہے، یہ سوچتے ہی انتہائی احتیاط کے ساتھ دبے قدموں اندر داخل ہوئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ سامنے ایک بڑا سا لکڑی کا بیڈ، دیوار کے ساتھ کتابوں کی شیلف اور دائیں طرف ایک اسٹڈی ٹیبل جس پر کچھ فائلیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اس کا مقصد واضح تھا کہ کسی بھی طرح رقم تک پہنچا جائے۔ وہ جانتی تھی کہ ارحام خانزادہ اسٹڈی ٹیبل کے دراز میں نقد رقم رکھتا تھا۔ یہ مخصوص رقم تھی جو وہ تنخواہوں یا خاص معاملات کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میز تک پہنچی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، پسینے سے بھیگی انگلیاں لکڑی کی ٹھنڈی سطح پر پھسل گئیں۔ اس نے ہمت کر کے دراز کھولا۔ پہلا دراز کھولا تو خالی تھا، دوسرا کھولا، وہاں بھی کچھ نہیں تھا، تیسرا دراز، وہاں ایک بڑی سی فائل کے نیچے لفافے میں بند نوٹوں کی گڈیاں رکھی تھیں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہی ہیں۔ اس نے فوراً لفافہ اٹھایا، لیکن اس کے نیچے رکھے کاغذات اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ وہی قیمتی ڈاکومنٹ تھا جو ارحام کی زندگی کا سب سے اہم راز تھا، اور انایا بے خبر تھی۔ لفافہ اپنے سینے سے لگائے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دل میں ایک ہی دعا تھی، کوئی نہ آئے، کوئی نہ دیکھے۔ وہ دروازے سے باہر نکلی تو اس کے قدم تیز تھے۔ اندھیرے میں راہداری کے ستون اسے دشمن لگنے لگے، کوئی اسے پکڑ نہ لے۔ وہ اب بھاگ رہی تھی۔ حویلی کے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں اسے چند لمحے لگے۔ چوکیدار اونگ رہا تھا۔ اسے بس یہ ڈر تھا کہ اگر چوکیدار اٹھ گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھی۔ چوکیدار کو دیکھا جو پکی نیند میں تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی اور اسے آہستگی سے کھولا۔ گیٹ سے ہلکی آواز نکلی تو اس کا دل دہل گیا۔ چوکیدار نے کروٹ لی مگر جاگا نہیں۔ انایا نے شکر کی سانس لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا لفافہ اس کے سینے سے گیلا ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب رکنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اسے ہسپتال پہنچنا تھا کسی بھی قیمت پر، اور اپنے بیٹے کو ہر صورت بچانا تھا۔ یہی سوچ اسے مضبوط کر رہی تھی۔ جو ہی انایا حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موٹی رقم والا لفافہ تھا جسے وہ اپنی جان سمجھ کر سینے سے چمٹائے ہوئے تھی۔ وہ اس وقت ایک عجیب سی کیفیت میں تھی اور اندھیرے میں لپٹی سڑک کے کنارے تیز تیز چلنے لگی۔ ایک دم سے اس کے کانوں میں گاڑی کے انجن کی آواز گونجی۔ وہ ٹھٹک گئی، مڑ کر دیکھا، سیاہ رنگ کی جیپ پوری رفتار سے حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ارحام خانزادہ! اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور بھاگنے لگی، لیکن قسمت کب کسی کمزور کا ساتھ دیتی ہے
چند ہی لمحے گزرے تھے کہ حویلی کے اندر کوہرام مچ گیا اور پھر وہ آواز گونجی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ آواز ارحم خان زادہ کی تھی، جس کی آواز کی دہشت سے صرف حویلی والے نہیں بلکہ حویلی سے باہر کے لوگ بھی ڈرتے تھے۔ وہ دھاڑ کر اپنے تمام ملازمین سے ایک ہی سوال پوچھے جا رہا تھا، کس نئی لڑکی کو کام پر رکھا تھا؟ اگر رکھ ہی لیا تھا تو میرے کمرے میں جانے کی اجازت اس کو کس نے دی تھی؟ وہ جی بیگم صاحبہ نے اسے کمروں کی صفائی کا کام دے رکھا تھا، ایک ملازم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، تو ارحم خان زادہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس نے میرے کمرے سے رقم ہی نہیں میرے ڈاکومنٹس بھی چوری کیے ہیں، وہ دھاڑ کر بولا۔ اس کی آواز میں ایسا تیش، ایسا جلال تھا کہ نوکروں کے دل کانپنے لگے۔ مجھے رقم اور ڈاکومنٹ سمیت وہ لڑکی اپنے سامنے چاہیے، ابھی اور اسی وقت، اور تم سب لوگ کان کھول کر سن لو کہ اگر تم میں سے کوئی بھی ناکام ہوا اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ لڑکی میرے سامنے نہ ہوئی تو تم لوگ اپنا انجام سوچ لینا، اب گم کرو اپنی شکل۔ یہ کہہ کر اس نے کمر موڑ لی تو اس کی بات ختم ہوتے ہی ملازم باہر کی طرف دوڑے۔ نوکروں کو معلوم تھا کہ اگر وہ لڑکی نہ ملی تو ان کی خیر نہیں، اور انایا وہ تو کسی پاتال میں بھی چلی جاتی، ارحم خان زادہ اسے نکال لاتا۔ ارحم خان زادہ کی حویلی میں کوئی چونا لگا دے، آخر یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ اس نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا۔ چند ہی لمحے میں حویلی کے ملازموں نے اس کا سراغ لگا لیا۔ وہ دور سڑک پر تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ رہی، کسی نے چیخ کر کہا، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے پیچھے سے جا لیا، اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ چھوڑ دو خدا کے واسطے، وہ چیخی چلائی، لیکن اس کی آواز رات کی تاریکی میں ڈوب گئی۔ دو ملازموں نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے واپس لے جانے لگے۔ اس کے کپڑے مٹی سے لت پت ہو گئے، وہ تڑپ رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر ان کے چہروں پر سختی اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر انایا نہ پہنچی تو ارحم ان کی کھال اتار دے گا۔ انہوں نے اسے زبردستی جیپ میں پھینک دیا۔ وہ لفافہ جس میں رقم تھی اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے اپنے سینے سے چمٹا رکھا تھا جیسے وہ اس کے بچے کی زندگی کی کنجی ہو۔ جیپ تیزی سے دوڑی اور انایا پھر اسی حویلی کے دروازے پر لے جائی گئی جہاں سے وہ ابھی بچ کر بھاگی تھی، مگر اب کی بار وہ مجرم کی طرح لائی گئی تھی۔ چہرے پر مٹی، کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں موت کا خوف تھا۔ ملازموں نے اسے گاڑی سے کھینچ کر نکالا اور ایک جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا۔ چل اٹھ! انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر ارحم خان زادہ کے دیوان خانے میں لے جا کر دھکا دیا۔ انایا لڑکھڑا کر منہ کے بل گری۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تو وہ گھبرا کر رونے لگی۔ اسے اپنے بچے کی یاد شدت سے آنے لگی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ وہ اسے بالکل تن تنہا ہاسپٹل میں اکیلے چھوڑ کر رقم کا انتظام کرنے نکلی تھی، مگر پکڑی گئی۔ اب اس کے ہونٹوں پر صرف ایک ہی دعا مچل رہی تھی، یا اللہ مجھ پر رحم کر، تو جانتا ہے میں چور نہیں، یہ سب میں نے حالت مجبوری میں کیا ہے، میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اس خیال نے اسے رلا دیا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک اسے دروازے کے پاس قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی، اور پھر دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا تو وہ اچھل پڑی۔ آنے والا پوری تمطراق کے ساتھ اندر داخل ہوا تو وہ سہم کر دیوار کے ساتھ جا لگی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں سے وہ آنے والے قدموں کی چاپ سننے لگی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ ارحم خان زادہ نے ایک دھان پان سی لڑکی پر نگاہ ڈالی جو گٹھڑی سی بنی دیوار کے ساتھ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کا بدن ہلکے ہلکے سے کانپ رہا تھا۔ وہ جتنے غصے میں اندر داخل ہوا تھا، اب نہ جانے اس کا غصہ کم کیوں ہو گیا۔ وہ انایا کے سامنے آ کر رکا اور پھر قہر آلود نظروں سے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، جو اس کو قریب محسوس کر کے اپنی نظریں جھکائے زمین پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا، تو تم ہو وہ چورنی جس نے اس حویلی کی اچھی نمک حلالی کی ہے، جس تھالی میں کھاتی ہو اسی تھالی میں چھید کر ڈالی، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اس کے ملازمین یہ بات جانتے تھے کہ وہ عورت ذات پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، ورنہ اگر اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو اس کی خیر نہ ہوتی۔ انایا کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی،
میں نے زندگی میں پہلی بار چوری کی ہے، میں مجبور تھی، میرے بچے کی جان خطرے میں ہے۔ اس کی سسکیاں اور فریاد اس سخت مزاج پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ ارحام کی آنکھوں میں اس کے لیے ذرا بھر نرمی نہ اتری۔ اس کے ملازم خاص اس کے پاس ہی کھڑے تھے، وہ جانتے تھے کہ ارحام کا ضبط ٹوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، وہ لاوا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ عنایا بار بار دہرا رہی تھی، یہ پیسے پلیز مجھے لے جانے دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اس کی آواز میں فریاد تھی، آنکھوں میں امید، لیکن ارحم خانزادہ نے دھیرے سے سانس کھینچی۔ اگر تمہیں اتنی ہی ضرورت تھی تو تم مجھ سے مانگ لیتی۔ اس کا لہجہ برف جیسا تھا، میرے ہی گھر میں رہ کر میرے ہی والٹ سے چوری، تمہیں اتنی عبرتناک سزا دوں گا، اس حویلی کا ہر ملازم اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے گا۔ عنایا نے روتے ہوئے جب سر اٹھایا تو وقت جیسے ٹھہر گیا۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں دیکھ کر اسے لگا کہ جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ کوئی اور نہیں، ارحام خانزادہ تھا جس کا نکاح اس کے ساتھ طے تھا، مگر ارحام کے والد شمریز خانزادہ کو یہ شادی منظور نہ تھی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کاروباری خاندان میں کرنا چاہتے تھے، مگر ارحام کو عنایا بھاگ گئی جو اس کی کلاس فیلو تھی مگر غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب ارحام نہ مانا تو انہوں نے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ انہوں نے عنایا کے والد کو ایک تکڑی رقم دی اور ان سے کہا کہ نکاح سے پہلے ہی وہ اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے نکل جائیں۔ عنایا کے والد لالچ میں آ گئے، وہ نکاح والے دن ہی عنایا کو لے کر انہوں نے ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ دیا، اور پھر عنایا کی شادی انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ زبردستی کر دی جو نشئی اور جواری تھا۔ عنایا اپنی قسمت کے اس فیصلے پر بہت روئی، لیکن پھر صبر کر لیا۔ جب وہ امید سے ہوئی تو اسے لگا کہ جیسے اس کے زخموں پر مرہم سا رکھ دیا گیا ہو، مگر ابھی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا اور وہ ایک ننھے سے بیٹے کی ماں بن گئی تو کچھ دن بعد ہی اس کا شوہر روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کے والد بھی نشے کے عادی تھے۔ ایک دن نشے کی زیادہ ڈوز لینے سے ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ اب عنایا چند ماہ کے بچے کے ساتھ زندگی کی بہت بڑی جنگ لڑ رہی تھی۔ جب بات فاقے تک آئی تو اس نے گھر سے نکل کر کام کاج ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اس کی جوانی اور خوبصورتی نے اسے مشکلات سے دو چار کر ڈالا۔ لیکن یہ پہلی حویلی تھی جہاں وہ سال بھر ٹک کر عزت سے کام کر رہی تھی۔ اب اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ کسی طرح سے اپنے بچے کی اچھی پرورش کر لے۔ ارحام خانزادہ اس کی دنیا میں اب ایک دھندلاہٹ بھری یاد کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن زندگی اسے پھر سے ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ارحام خانزادہ ایک بار پھر سے اس کے عین سامنے کھڑا تھا، مگر اس حالت میں کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اپنی محبت کے اس انجام پر اس کی سانسیں رک گئیں، آنسو تھم گئے تو دوسری طرف ارحام اپنی محبت کو سامنے دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے اپنے سامنے اس بے وفا کو دیکھ رہا ہے جس نے کالج کے اندر اس سے ٹائم پاس عشق کیا اور شادی کسی اور سے، اور یہ بات بھی اس کے والد نے اسے بتائی تو اسے یقین نہ آیا۔ تو انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس ارحام خانزادہ کے سامنے رکھے۔ جب ارحام خانزادہ نے وہ ڈاکومنٹس پڑھے تو اسے شدید دکھ ہوا، کیونکہ عنایا کے والد نے اس شادی کے لیے 1 کروڑ کا مطالبہ کیا تھا، اور جب ارحام خانزادہ کے والد نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا تو وہ نکاح والے دن اپنی بیٹی کو لے کر یہ شہری چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا جس پر ارحام کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن اس کے والد نے جب پکے ثبوت اس کے سامنے رکھے تو اس کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ وہ عنایا کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب اس کے والد نے اسے سمجھایا کہ جیسا باپ ہے ویسے ہی بیٹی، اگر اس کی بیٹی تم سے واقعی محبت کرتی تو کبھی بھی اپنے باپ کی باتوں میں نہ آتی۔ یقیناً باپ بیٹی ملے ہوئے تھے اور نہ جانے اس سے پہلے بھی کتنے ہی لوگوں کو انہوں نے لوٹا ہوگا، لیکن ارحام کو صبر نہ آیا۔ وہ کافی عرصے تک عنایا کو ڈھونڈتا رہا، لیکن اس دوران اسے شادی کا خیال بھول کر بھی نہ آیا۔ عنایا کی یاد، اس کے دیے زخم قدرے کم ہوئے ہی تھے کہ اچانک وہ اسے دوبارہ نظر آئی تو اسے لگا کہ جیسے اس کا پورا وجود ہی زنجیروں کی نظر ہو گیا ہو۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، اور آج وہ اس کے سامنے ایک کام کرنے والی ماسی کے ساتھ ساتھ ایک چورنی کی حیثیت سے کھڑی تھی۔
اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ سی گئیں اور وہ ایک دم گڑا کر بولا، تم عنایہ رحمان، تم؟ اس کی آواز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ این نکاح کے دن بھاگ گئی تھی نا تم؟ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی اور بڑھ گئی۔ میرا اعتبار توڑ کر، مجھے ذلیل کر کے تم جان مانگتی ارحام سے، مگر افسوس کہ میری محبت کی قیمت تم نے صرف 1 کروڑ لگائی تھی، صرف 1 کروڑ۔ بڑی سستی محبت تھی تمہاری۔ وہ غرایا تو وہ اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ ارحام دانت پیستے ہوئے بولا، دیکھو ذرا خود کو، آج پھر تم میرے ہی دروازے پر کھڑی ہو، لیکن ایک چورنی کی حیثیت سے۔ کیا کمی تھی میری محبت میں؟ آج اگر تم میرے ساتھ ہوتی تو دولت تمہارے قدموں تلے ہوتی، مگر تم نے اور تمہارے لالچی باپ نے انڈے دینے والی مرغی کو اپنی لالچ کی کن چھری سے ذبح کر ڈالا، اور اس لالچ نے تمہیں کہاں لا کر پٹخ دیا ہے۔ اس کے الفاظ نے عنایہ کا وجود لرز دیا۔ کیا کمی تھی میری محبت میں عنایہ؟ وہ جھک کر اس کے قریب ہوا۔ کیا کمی تھی؟ اس کی سانسوں کی تپش عنایہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر ارحام نے اس کی پیش قدمی روک دی تو اس کی آنکھیں جھک گئیں، ہونٹوں پر کپکپاہٹ تیز ہو گئی۔ ارحام، وہ صرف اتنا کہہ سکی، لیکن ارحام کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے عنایہ کی کلائی کو اپنی فولادی گرفت میں لے کر اتنی زور سے موڑا کہ وہ سسک پڑی۔ درد سے اس کا پورا وجود ہل گیا۔ وہ سسک پڑی۔ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، لیکن ارحام کے چہرے پر سختی اور بڑھ گئی۔ درد؟ وہ غرایا، تم جانتی ہو درد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آنکھوں میں سلگتی ہوئی نفرت لیے بولا، تم جیسے لالچی لوگ صرف درد دینا جانتے ہیں، سہنا نہیں۔ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی تو وہ تڑپ گئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ارحام کے سینے پر رکھا۔ اس کے چہرے پر عجب بے بسی سی اتر آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی تو وہ اپنی کلائی کو اپنے ہاتھ سے سہلانے لگی۔ کیوں لوٹی ہو میرے سامنے؟ ارحام کا لہجہ پھر سخت ہوا۔ کیوں واپس آئی ہو؟ وہ گرجدار آواز میں بولا۔ عنایہ نے بامشکل اپنی نظریں اٹھائیں۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا ارحام، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ حویلی آپ کی ہے، ورنہ میں اپنی شکل آپ کو کبھی نہ دکھاتی۔ لیکن آپ میرا یقین کریں، میں بے وفا نہیں ہوں۔ نکاح سے 1 دن پہلے آپ کے والد ہمارے گھر آئے اور انہوں نے مجھے آپ کی محبت سے دستبردار ہونے کے لیے 1 کروڑ کی آفر کی، لیکن میں نہ مانی۔ مگر میرے ابا نے آپ کے والد کی آفر کو قبول کر لیا اور عین نکاح والے دن وہ مجھے زبردستی شہر سے دور ایک گاؤں لے گئے، جہاں انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ میرا زبردستی نکاح کر دیا۔ وہ 1 کروڑ کی رقم کچھ تو میرے شوہر نے جوئے میں اڑا دی اور کچھ ابا نے اپنے نشے میں۔ پھر یہ دونوں میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، لیکن اس وقت جب میری زندگی کے تمام رنگ پھیکے ہو چکے تھے، اس شادی میں میری کوئی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن جب ارغمان میری گود میں آیا تو مجھے لگا اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں اسے سزا دیتی پھروں، لہٰذا میں نے اس کی خاطر دوبارہ سے جینے کی کوشش کی، مختلف نوکریاں کی، مگر 2-4 ماہ سے زیادہ میں کسی ایک جگہ ٹک کر جاب نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ میری خوبصورتی ہی میری سب سے بڑی دشمن تھی۔ میں کسی سے کیا گلہ کرتی؟ پھر مجھے آپ کی حویلی میں کام کرنے کا موقع ملا، لیکن میرا یقین کریں، میں نمک حرام نہیں ہوں، نہ ہی چور ہوں۔ میں نے یہ قدم انتہائی مجبوری میں اٹھایا ہے۔ میرا بیٹا، وہ ہچکیوں میں بولی، مر رہا ہے، اور اگر میں نے 1 لاکھ روپے کا انتظام نہ کیا تو وہ مر جائے گا۔ ارحام خانزادہ اس کی باتیں سن کر شوق کی حالت میں کھڑا تھا۔ اسے ایک دم سے یاد آیا کہ 1 کروڑ کی رقم عین اس کے نکاح سے 1 دن پہلے نکالی گئی تھی، تو گویا یہ ڈاکومنٹ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عنایہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے عنایہ کی چھاتی سے لگے ہوئے ڈاکومنٹ اور رقم کو دیکھ کر سوچا اور گہری سانس لی، پھر وہ اسے چند لمحے گھونٹتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ چھپا تھا جو خود ارحام بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور کمرے کے وسط میں ٹہلنے لگا۔ اس کے ہاتھ بار بار مٹھیوں میں بند ہو رہے تھے، جیسے خود کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عنایہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ پھر اچانک ارحام رکا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ وہ آہستہ سے بولا، مگر لہجہ پھر بھی سخت تھا۔ تمہیں لگتا ہے میرے دل میں تمہارے لیے رحم باقی ہے؟
انایا خاموش رہی، اس کی پلکیں بھیگ چکی تھیں۔ پھر اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، صرف میرے بچے کی زندگی چاہیے، میں آپ کی نظروں سے دور چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز میں وہی ماں کی التجا تھی جو کسی بھی دشمن کا دل موم کر دے، مگر ارحام خانزادہ کا دل، وہ تو برسوں پہلے ہی پتھر بن چکا تھا۔ ارحام انایا کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ انایا کی سانس رکنے لگی۔ وہ چادر سے باہر نکلے بالوں کی لٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے گال کو چھو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور وہ لٹ ہٹانے لگا۔ انایا کا جسم کانپ گیا، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ تم اب کوشش بھی کرو تو مجھ سے دور نہیں جا سکو گی۔ ارحام کا لہجہ دھیمی سرگوشی میں بدلا۔ بہت بھاگ لیا تم نے، اب کچھ عرصہ میری قید میں رہو۔ انایا اس کی بات سن کر تڑپ سی گئی، لیکن ارحام خانزادہ اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے جانے لگا تو انایا اس کے پیچھے دوڑی۔ خدا کے لیے ارحام، مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، میرا بیٹا اس وقت ہاسپٹل میں ہے، وہ مر جائے گا۔ اگر بر وقت پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو وہ اس کے سامنے گڑ گڑائی، لیکن ارحام کسی سنگ دل محبوب کی طرح وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ وہ اونچا اونچا روتے ہوئے دروازے کو بار بار دستک دینے لگی، اس کا دل اپنے بیٹے ارغمان کے لیے تڑپنے لگا۔ حویلی کے وسیع و عریض صحن میں مکمل سناٹا تھا، صرف دور کہیں جھینگروں کی آواز اور بادلوں کی دھیمی دھیمی گھر گھڑاہٹ اب تیز ہونے لگی تھی۔ ارحام خانزادہ اپنے دیوان خانے میں بیٹھا تھا، ہاتھ کی مٹھیوں کو بار بار کھول اور بند کر رہا تھا۔ بے آرامی سے اس کے چہرے پر تھکن تھی اور ذہن میں سوچوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے انایا کو حویلی کے سب سے اندر والے کمرے میں بند کر دیا تھا، کمرے کی کنڈی لگا کر چابی خود اپنی جیب میں رکھ لی تھی، لیکن اب اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس لمحے کو یاد کر رہا تھا جب وہ زمین پر سسک رہی تھی، اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ اس کی ہرنی جیسی سبز آنکھیں جو ہمیشہ اسے مسحور کرتی تھیں، آج آنسوؤں میں ڈوبی تھیں۔ کیوں لوٹی ہو میری زندگی میں؟ یہ سوال وہ خود سے بار بار کر رہا تھا۔ آخر کار وہ اپنے قریب کھڑے ملازم خاص جبار خان کو دیکھ کر بولا، جبار ادھر آؤ۔ جبار جو اس کے باپ کے وقتوں سے اس کے ساتھ تھا، جھک کر ادب سے بولا، جی خانزادہ صاحب۔ ارحام کی نظریں دھندلا گئیں جیسے وہ ماضی میں جھانک رہا ہو۔ ایک بات بتاؤ، کیا یہ سچ ہے کہ میرے بابا نے انایا کے والد کو 1 کروڑ روپے دیے تھے؟ اس سوال پر جبار کی آنکھیں جھک گئیں۔ چند لمحے وہ خاموش رہا جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، صاحب اب بڑے صاحب تو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے راز کھولنا اچھا نہیں لگتا۔ ارحام نے مٹھیاں بھینچ لیں، سچ جاننا چاہتا ہوں جبار۔ اس کے لہجے میں وہی حکم تھا جو کبھی اس کے والد کے لہجے میں ہوتا تھا۔ جبار نے سانس بھری، جی یہ سچ ہے، بڑے صاحب نے 1 کروڑ روپے انایا کے والد کو دیے تھے، کہا تھا کسی طرح میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ۔ ارحام کی سانس رک گئی اور انایا، وہ تو نہیں مان رہی تھی صاحب، مگر اس کے والد مان گئے۔ پھر سننے میں آیا کہ انہوں نے زبردستی اس کی شادی کر دی اور بڑے صاحب مطمئن ہو گئے کہ اب وہ آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے۔ جبار کی آواز میں شرمندگی سی تھی، لیکن ارحام کا دل ایک بار پھر زخم خوردہ سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ بادل اب زور سے گرج رہے تھے، بجلی گوندی اور کھڑکی سے اندر روشنی کی ایک لہر سی داخل ہوئی تو وہ چونک کر رک گیا۔ ایک لمحہ ایک منظر اس کے ذہن میں بجلی کی طرح چمکا، کالج کا وہ دن جب اسی طرح بادل گرجے تھے تو انایا نے ڈر کے مارے اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ وہ ہنسا تھا، کھل کر، ڈرپوک کہیں کی۔ وہ لمحہ اسے آج بھی یاد تھا اور آج وہی ڈرپوک لڑکی اس کی حویلی میں قید تھی اور بادل پھر زور سے گرج رہے تھے۔ ایک بے چینی اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلا، لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اندرونی حصے کی طرف گیا۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ ڈرتی ہے، وہ آج بھی سہمی ہوگی۔ وہ کمرے کے سامنے رکا، چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے بجلی کی کڑک سے کمرہ روشن ہو جاتا۔ اس نے لائٹ جلائی تو یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ زمین پر انایا بے سود پڑی تھی۔ چادر اس کے چہرے سے ہٹ گئی تھی، اس کا رنگ سفید
होंठ नीले, आंखें बंद थीं। अरहाम का दिल जोर से धड़का। अनाया, वो लपका। उसने झुककर उसे गोद में उठा लिया। उसका जिस्म हल्का, जैसे जान ही ना हो। वो फौरन बाहर निकला, मुलाजमों की तरफ गुस्से से देखा, फौरन पानी लाओ, लेकिन फिर खुद ही उसे लिए खुली हवा में आ गया। बारिश अब तेज हो रही थी। उसने पानी के चंद छींटे उसके चेहरे पर मारी। उसे अपने आप पर शदीद गुस्सा आया कि उसके गुस्से ने इस नाजुक सी लड़की को कितना दुखी कर डाला। चंद लम्हे गुजरे। अनाया ने आंखें खोल दी तो अरहाम के बेचैन दिल को करार सा आ गया। वो पुरजोश नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उनकी नजरें मिली तो बादल एक बार फिर जोर से गरजे। अनाया कांप गई और बेअख्तियार अरहाम के सीने से जा लगी। अरहाम, तुम आज भी बादल गरजने से डरती हो? हाँ, बहुत। वो अपनी नाक उसके सीने से रगड़ते हुए बोली और फिर एकदम से उससे अलग हो गई। उसके पास चादर नहीं थी, वो नंगे सर बैठी थी और अरहाम समझ गया। उसने फौरन अपने कंधे से चादर उतारी और उसके सर पर डाल दी तो अनाया फूट फूट कर रोने लगी। तुम जो सजा देना चाहते हो दे दो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। उसकी आवाज में एक माँ की फरियाद थी, दिल को चीर देने वाली फरियाद। अरहाम के बाजू खुद ब खुद उसे हसार में लेने लगे। वो साकित खड़ा था, फिर उसने दोनों बाजू उसके गिर्द कस लिए। एक गहरी सांस ली। चुप करो अनाया, उसने नरमी से कहा। हम अभी इसी वक्त अस्पताल जा रहे हैं, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। अनाया की सिसकियां थमी नहीं, वो उसके सीने से लगी रही जैसे वही उसकी वाहिद पनाह हो। अब वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है, अरहाम ने आहिस्तगी से कहा। उसका लहजा पहली बार नरम था, जैसे सारी करवाट एक लम्हे को बह गई हो। अनाया ने साकित होकर उसे देखा, आंखों में हैरत, आंसुओं के बीच उम्मीद की चमक। अरहाम, वो हकला गई। हाँ अनाया, वो उसे देखता रहा। मैं उसे बचाऊंगा, जैसे मैंने खुद से वादा किया था कि तुम पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। अरहाम के लहजे में वही पुराना लम्स था, वो लम्स जो अनाया ने बरसों पहले खो दिया था। वो बेसाख्ता रो दी। उसने आंखें बंद कर ली और एक बार फिर उसके सीने से लग गई। अरहाम ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। बादल अब भी गरज रहे थे, लेकिन अनाया के दिल में सुकून उतर रहा था। वो जानती थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। अनाया अस्पताल के बड़े गेट से अंदर दाखिल होते ही अरहाम खानजादा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो इस्तकबालिया के करीब पहुंची, उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। वो कुछ लम्हे के लिए सब कुछ भूल गई थी, सिर्फ एक ही ख्याल था, उसका बेटा। वो तेजी से आगे बढ़ी। अरहाम ने उसे पुकारा भी, लेकिन वो नहीं रुकी। चंद ही लम्हे में वो उसके कमरे के सामने पहुंच चुकी थी, जहां उसे अपने बेटे को छोड़कर जाना पड़ा था। दरवाजे को धक्का देकर वो अंदर दाखिल हुई। कमरे की रोशनी मध्यम थी, लेकिन सामने डॉक्टर जहांगीर को देखकर वो चौंकी। वो कुर्सी पर नीम दराज बैठा था, एक हाथ जेब में और दूसरे में किसी रिपोर्ट का पलंदा। जैसे ही उसने अनाया को अंदर आते देखा, उसके चेहरे पर एक मकरूम मुस्कुराहट उभरी, आंखों में खबासत और लबों पर हिकारत आ गई हो। वो हंसा। क्या हुआ? 1 लाख का बंदोबस्त नहीं कर सकी? मैंने कहा था ना, खामखा वक्त जाया कर रही हो। उसने अपनी कुर्सी सीधी की और अनाया की तरफ इशारा किया। लेकिन देख लो, तुम्हारे बेटे का कितना ख्याल रखा है मैंने। उसकी बात सुनते ही अनाया के जिस्म एक झरझरी दौड़ गई, मगर वो खामोश रही। डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखी। पूरे 50,000 अपनी जेब से देकर बैठा हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर। वो धीरे से उठा और चंद कदम चलकर अनाया के करीब आया और सरगोशी में बोला, लेकिन तुम भी अगर मेरा ख्याल रखो तो मैं ये सब हिसाब माफ कर दूंगा। अनाया के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि एक सख्त और दबंग आवाज ने कमरे की फिजा चीर डाली। अरहाम खानजादा किसी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ और कड़े तेवर से डॉक्टर को मुखातिब किया। तुम जैसे गंदे लोग जब इस शोबे में दाखिल होते हैं तो पूरे पेशे को बदनाम कर देते हैं। डॉक्टर जहांगीर घबराकर पीछे हटा। अरहाम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये शोबा इंतहाई मुकद्दस है, मगर तुम जैसे लोग इसे बदनाम करते हो। एक मछली जैसे पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तुम जैसों की वजह से ये शोबा भी बदनाम हो रहा है। उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था, मगर आंखों में शोले भड़क रहे थे। डॉक्टर जहांगीर मिनमिनाया तो ये कह रही थी कि इसका कोई नहीं है,
تو تم کون ہو؟ ارحام نے پل بھر ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں۔ اس کی آواز میں لوہے کی سختی تھی، لیکن تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ میں ارحام خان زادہ ہوں۔ اس نے ڈاکٹر کو پیچھے دھکیلا، اور یہ بھی جان لو کہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ چند لمحے بعد ارحام کے حکم پر ہسپتال انتظامیہ نے ڈاکٹر جہانگیر کو معطل کر دیا۔ ارحام خانزادہ کے ایک حکم پر پورا عملہ حرکت میں آ چکا تھا۔ ارحام نے عنایہ کی طرف دیکھا، وہ اب بھی ساکت کھڑی تھی، آنکھوں میں حیرت، لبوں پر تھر تھراہٹ۔ ارحام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم اب اکیلی نہیں ہو، بس اتنا یاد رکھو۔ یہ کہہ کر وہ ارغمان کو ICU کی طرف لے گیا۔ بہترین علاج، ماہر ڈاکٹرز کا انتخاب کر کے ارحام نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک ہفتے بعد بچہ مکمل صحت یاب ہو گیا تو اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے وقت عنایہ کا دل کسی انجانے خوف اور امید کے بیچ جھول رہا تھا، لیکن جلدی وہ حیران رہ گئی جب ارحام نے اسے بتایا کہ وہ چاہتا ہے نکاح ہو، اب اور کوئی دوری نہیں، تو اس کا دل اللہ کی شکر گزاری میں ڈوب گیا۔ سادگی سے سجی محفل، سفید پھول اور خوشبو سے مہکتا ہوا ماحول، عنایہ کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہ تھا۔ نکاح کے بعد جب ارحام اسے لے کر اس کے کمرے میں آیا تو کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر ارحام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ ہاتھ جو کل مجھ سے چھوٹ گیا تھا، آج پھر تھاما ہے، اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ عنایہ نے دھیرے سے پلکیں جھکا لیں، اور میں مرتے دم تک ساتھ نبھاؤں گی۔ ارحام نے مسکرا کر اس کی تھوڑی کو اوپر کیا۔ مجھے تم پر یقین تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، بس قسمت کو ذرا دیر لگ گئی ہمیں ملانے میں۔ عنایہ کے لب مسکرا دیے۔ اگر محبت سچی ہو تو اسے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ وقت نہ حالات۔ ارحام نے اسے باہوں میں لے کر کہا، اب یہ محبت، یہ زندگی صرف تمہاری ہے اور تم میری۔ عنایہ نے سکون سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ محبت مل چکی تھی، سچائی جیت گئی تھی۔ عنایہ اور ارحام کی محبت کے سچے رنگ نے ہر زخم کو بھر دیا تھا۔